السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، کتاب تمرین النحو کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ فعل مضارع کی بحث چل رہی تھی، اسی کی تمرین نمبر 4 آج کے درس میں حل کریں گے۔ کچھ سوالات مؤلف نے دیے ہیں، ان سوالات کو آج کے درس میں حل کیا جائے گا۔ چنانچہ پہلا سوال ہے ما تصنع بالکرۃ۔ ما تصنع بالکرۃ، ما مطلب کیا؟ تصنع، صنع یصنع سے تصنع واحد مذکر حاضر کا صیغہ، تم کرتے ہو۔ بالکرۃ، کرۃن گیند کو کہتے ہیں، جمع کرات اس کی آتی ہے۔ ما تصنع بالکرۃ، تم گیند سے کیا کرتے ہو؟ یعنی یہ سوال ہے، تم گیند سے کیا کرتے ہو؟ اب اس کا جواب ہم دے سکتے ہیں تصنع، چونکہ واحد مذکر حاضر کے صیغے سے ہے، اس لیے جواب میں واحد متکلم کا صیغہ استعمال کریں گے۔ آئی بات میں؟ یعنی تم سے پوچھا گیا ہے، تم ایک سے پوچھا گیا ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے تم کو جواب دینا ہے، تو تم کو جواب دیں گے تو کیسے کہو گے؟ یعنی میں، تو واحد متکلم کے صیغے سے اس کا جواب دیں گے اور کہیں گے الابو، الابو بالکرۃ۔ آئی بات میں؟ الابو بالکرۃ، میں کھیلتا ہوں گیند سے۔ یعنی سوال یہ ہے کہ تم گیند سے کیا کرتے ہو؟ تو ظاہر سی بات ہے گیند کھیلنے کے کام آتی ہے، کھیلا جاتا ہے، تو اب اس کو اسی انداز میں جواب دیں گے الابو بالکرۃ، میں گیند سے کھیلتا ہوں، میں گیند سے کھیلتا ہوں۔ اسی طرح سے دوسرا سوال ہے هل انتم تتعلمون فی مدرسۃ۔ هل مطلب کیا؟ انتم جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے، اور تتعلمون یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور تعلم یتعلم کا مطلب ہوتا ہے سیکھنا یا تعلیم حاصل کرنا۔ فی مدرسۃ، مدرسے میں۔ هل انتم تتعلمون فی مدرسۃ، کیا تم تعلیم حاصل کرتے ہو فی مدرسۃ، کسی مدرسے میں؟ کیا تم کسی مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے ہو؟ تو اب ظاہر سی بات ہے اس سوال کے دو طرح سے ہم جواب دے سکتے ہیں، ایک اثبات میں اور اسی طرح سے ایک نفی میں۔ یعنی اگر ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں تو کہیں گے کہ ہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور اسی طرح سے اگر تعلیم حاصل نہیں کرتے ہیں مدرسے میں تو کہیں گے کہ نہیں، ہم تعلیم نہیں حاصل کرتے ہیں مدرسے میں۔ تو دو طرح سے اس کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے انتم یا تتعلمون یہ جمع مذکر حاضر کے صیغے ہیں، یعنی جو مخاطب ہیں کئی لوگ، ان سے پوچھا جا رہا ہے۔ اب وہ جواب دیں گے تو جمع متکلم کے صیغے کے ساتھ، اور کہیں گے نعم، پہلے نعم کہیں گے تو جواب ہوگا نعم نحن نتعلم فی المدرسۃ، ہاں ہم مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ آئی بات میں؟ تو یہ جواب ہوگا۔ اگر ہم جواب اثبات میں دیتے ہیں، یعنی ہاں میں اگر جواب دیں گے تو اس طرح سے کہیں گے نعم یعنی ہاں، نحن نتعلم فی المدرسۃ، ہم ایک مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ آئی بات میں؟ اور اسی طرح سے اگر جواب نفی میں ہو تو ایسی صورت میں ہم کہیں گے لا، نہیں، لا، پھر کہیں گے لا نتعلم
नतअल्लमु फी मदरसतिन, ठीक है। तो कहेंगे ला नतअल्लमु फी मदरसतिन, नहीं हम किसी मदरसे में तालीम हासिल नहीं करते हैं। तो ये दो जवाब इसके दिए जा सकते हैं। हल अंतुम ततअल्लमूना फी मदरसतिन, कि क्या तुम किसी मदरसे में तालीम हासिल करते हो? जवाब होगा नाम, यानी हाँ, नहनु नतअल्लमु फिल मदरसती, हाँ हम मदरसे में तालीम हासिल करते हैं। या इसी तरह से ये भी जवाब हो सकता है, अगर नफ़ी में जवाब दें ला, नहीं, ला नतअल्लमु फी मदरसतिन, हम किसी भी मदरसे में तालीम हासिल नहीं करते हैं। इसी तरह से तीसरा सवाल है मता तशरबूना अश्शाया, मता तशरबूना अश्शाया, तुम चाय कब पीते हो? शाय मतलब चाय, यानी तुम चाय कब पीते हो। तशरबूना है, जमा मुज़क्कर हाजिर का सेगा है, तो इसको जमा मुतकल्लिम के सेगे के साथ हम जवाब देंगे यहाँ, यानी नशरबू। और फिर चाय जिस वक्त हम पीते हैं उस वक्त का जिक्र कर देंगे। मान लीजिए सुबह में पीते हैं तो कह देंगे नशरबू, अश्शाया सबाहन, नशरबु शाया सबाहन या फिर सबाही, ऐसे भी कह सकते हैं फिर सबाही, यानी हम चाय सुबह में पीते हैं। या इसी तरह से शाम के वक्त की पीते हैं तो नशरबु शाय अशियतन, आई बात में, नशरबु शाय फिल अशिया। या इसी तरह से 4 बजे के बाद पीते हैं, नशरबु शाय बाद साअत राबिया, नशरबु शाय बाद साअत राबिया, यानी 4 बजे के बाद चाय पीते हैं। इसी तरह से चौथा सवाल है मता तलाबू, वाहिद मुज़क्कर हाजिर के सेगे के साथ, यानी तुम कब खेलते हो। तो जिस वक्त खेलते हैं उसी वक्त का जिक्र करते हुए जवाब देंगे। और वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सेगा है, इसलिए जवाब वाहिद मुतकल्लिम के सेगे के साथ अल अबू, अल अबू मसाअन, मैं शाम में खेलता हूँ, ठीक है। अल अबू मसाअन, मता तलाबू तुम कब खेलते हो, अल अबू मसाअन मैं शाम को खेलता हूँ, यानी शाम के वक्त मैं खेला करता हूँ। या इसी तरह से अल अबू सबाहन, मैं सुबह में खेलता हूँ। तो जिस वक्त भी खेलते हैं उसी वक्त का जिक्र कर देंगे, अल अबू मसाअन, अल अबू सबाहन। या इसी तरह से अल अबू बाद साअतिल आशिरा, यानी 10 बजे के बाद मैं खेलता हूँ। इसी तरह से 5वां सवाल है मता तरजिऊना मिन देहली, मता मतलब कब, तरजिऊना तुम लौटते हो, वापस होते हो, मिन देहली देहली से, ये भी जमा मुज़क्कर हाजिर के सेगे के साथ है, इसलिए जवाब जमा मुतकल्लिम के सेगे के साथ देंगे। और जब भी लौटते हैं, जिस वक्त भी लौटते हैं उसी वक्त का जिक्र कर देंगे। मान लीजिए मता तरजिऊना मिन देहली, तुम देहली से कब लौटते हो, इसका जवाब हो जाएगा नरजिउ मिन देहली नरजिउ मिन देहली सबाहन या मसाअन, ठीक है। नरजिउ मिन देहली सबाहन, हम दिल्ली से सुबह सवेरे लौटते हैं, या हम दिल्ली से शाम में लौटते हैं। या इसी तरह से वक्त का जिक्र कर दें, बाद साअतिर राबिया, 4 बजे के बाद लौटते हैं।
بعد ساعت ثالثہ 3 بجے کے بعد لوٹتے ہیں۔ تو اس طرح سے مطلب کوئی بھی جواب دیا جا سکتا ہے آسانی سے۔ ہم کئی ایک جواب میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ ہم صبح سویرے لوٹتے ہیں یا اسی طرح سے شام میں لوٹتے ہیں۔ اسی طرح سے چھٹا اور آخری سوال ہے هل تخرجون الى السوق بعد الساعة العاشرة، کیا تم نکلتے ہو بازار کی طرف 10 بجے کے بعد؟ کیا تم بازار کی طرف 10 بجے کے بعد؟ خرج یخرج مطلب نکلنا ہوتا ہے، تو جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تم نکلتے ہو، کیا تم بازار کی طرف 10 بجے کے بعد نکلتے ہو؟ تو اس کا بھی جواب 2 طرح سے دیا جا سکتا ہے، اور وہ 2 طریقے کیا ہیں؟ یعنی نفی اور اثبات۔ یعنی اگر نفی میں دینا ہے تو نفی میں دے سکتے ہیں آپ، اسی طرح سے اثبات میں دینا ہے تو اثبات میں بھی دے سکتے ہیں۔ مان لیجئے ہمیں نفی میں نہیں بلکہ اثبات میں دینا ہے تو ہم کہیں گے نعم نخرج الی السوق بعد الساعة العاشرة۔ ٹھیک ہے، نعم نخرج الی السوق بعد الساعة العاشرة، ہاں ہم بازار کی طرف 10 بجے کے بعد نکلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہاں ہم بازار کی طرف 10 بجے کے بعد نکلتے ہیں۔ اور اگر اسی کو ہمیں نفی میں جواب دینا ہے تو نعم کی جگہ لا کہیں گے، اور نخرجو کی جگہ لا نخرجو کہہ دیں گے، بس لا نخرجو الی السوق بعد الساعة العاشرة۔ ٹھیک ہے، اور مطلب کیا ہوگا؟ یعنی میں نہیں پوچھا جا رہا ہے حل تخرجون الی السوق بعد الساعة العاشرة، کیا تم بازار کی طرف 10 بجے کے بعد نکلتے ہو؟ تو جواب ہوگا نہیں، ہم 10 بجے کے بعد نہیں نکلتے ہیں۔ آئی بات میں؟ یا اثبات میں جواب ہوگا تو ہوگا ہاں ہم 10 بجے کے بعد بازار کی طرف نکلتے ہیں۔ آئی بات میں؟ تو یہ چند سوال تھے، ان کے جوابات آپ کے سامنے رکھے گئے۔ امید ہے بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔